الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے اونچی آواز سے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. سیرت مصطفیٰ سے کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کرنی ہیں. آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور دوسروں سے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ سے سنیں گے. توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ؟ چلیں جی انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو بھی نبی پاک اسلام پر بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، بکثرت درود پاک پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواں سید سارم بھائی موجود ہیں. سارم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سارم بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. سارم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ، بس میرا مدعا مدینہ ہے. آئیے مدینے کی یادوں میں کھو جائیں اور شامل ہوتے ہیں اس پیارے سے کلام میں جو کہ سنا رہے ہیں سید سارم اتاری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. 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 بس میرا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سید سارم بھائی بہت ہی پیارا کلام پڑھ رہے تھے، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سارم بھائی آپ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ فرسٹ ٹائم آئے؟ چلیں فرسٹ ٹائم آئیں تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آتے رہا کریں، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد، لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ کو ایک سیرت مصطفیٰ سے بہت ہی شاندار واقعہ بیان کرنا ہے، اور آج آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس کے اندر نبی پاک اسلام کے دو معجزات پائے جا رہے ہیں، دو بڑے بڑے معجزے اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ آپ کو بیان کرنے لگے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، یعنی کہ بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک کے آثار چہرے سے واضح طور پر نبی پاک اسلام کے نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ یہ صحابی رسول کون سے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہ واپس گھر آتے ہیں اور اپنی زوجہ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ گھر میں ایک بکری موجود ہے اور تھوڑے سے جو کے دانے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ بکری جو تھی وہ ذبح کر دی گئی اور جو کا جو یوں سمجھ لیں آٹا تیار کر لیا گیا، جو کے دانے رکھے ہوئے تھے اس کو پیس کر اس کا آٹا تیار کر کے اس سے روٹیاں پکائی گئیں، اور جو ہے وہ سالن کے اندر بھگو کر ایک سرید تیار کر دیا گیا۔ سرید سمجھتے ہیں سرید کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس کے اندر بھگو دی جاتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر آپ کھا لیں تو وہ سرید اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سرید ایک جو ہے وہ شوربے کے اندر تیار کر دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ سرید کا برتن اٹھا کر نبی پاک اسلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا اور نبی پاک کی خدمت کے اندر میں نے پیش کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ اے جابر جا کر لوگوں کو بھی بلا کر لے کر آؤ۔ اب وہ ایک پیالے کے اندر سرید ہے، وہ کتنے بندے کھا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہی کھا سکیں گے، اگر ایک دو بندے تین بندے بھی اگر کھائیں تو بمشکل کفایت کریں۔ لیکن کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو، اور لوگ ہیں ان کو بھی بلا کر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر جو ہے وہ لوگوں کو بلا کر آ گیا تو لوگ کافی سارے صحابہ کرام وہاں پر حاضر ہو گئے۔ آقا کریم اسلام نے مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس تھوڑے تھوڑے کر کے ٹولی در ٹولی بیچتے رہو، یعنی کہ ایک پورا گروپ بنا کر لوگوں کو اندر میرے پاس بیچتے رہو اور وہ میرے پاس آ کر کھانا کھاتے رہیں۔ صحابہ کرام حاضر ہوتے گئے اور کھانا کھا کر واپس جاتے گئے اور جب صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے تو نبی پاک اسلام ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ کھاؤ مگر ہڈی مت توڑنا۔ ہڈی کیا کرنا ہے؟ ہڈی کو بریک نہیں کرنا ہے، ہڈی کو توڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے صحابہ کرام وہاں پر آ سکتے تھے ان سب نے کھایا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس برتن کے اندر جھانک کر دیکھا تو اتنے سارے لوگوں کے کھانے کے باوجود جتنا کھانا پہلے برتن میں موجود تھا اتنا کا اتنا اب بھی اس برتن کے اندر موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو معجزے واضح طور پر ہمیں پتہ لگیں گے۔ ایک معجزہ تو یہ کہ تھوڑا کھانا، بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی سی جماعت تھی، اس پوری یوں کہہ لیں کہ سارے صحابہ کرام کو وہ کھانا کافی ہو گیا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، یہ نہیں کہ ایک دو لقمے لگا کر کھائے بھی چلے گئے، نہیں، سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور سب پیٹ بھر کر وہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں، اور کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ جتنا پہلے موجود تھا اتنا کا اتنا موجود ہے، یعنی کہ تھوڑا زیادہ لوگوں کو کافی ہو گیا۔ ایک معجزہ یہ پتہ چلا، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک اسلام ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ بھئی کھاؤ لیکن ہڈی کو مت توڑنا۔ جیسے ہوتا ہے نا آج کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت چبنی ہڈیاں ہوتی ہیں، بڑی نرم ہڈیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، تو بندہ ساتھ میں اس کو بھی چبا لیتا ہے، یا جو بعض اوقات کونے ہوتے ہیں بندہ اس کو توڑ کے کھا لیتا ہے، بڑی نرم سی ہڈیاں ہوتی ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس میں سے جوس نکل رہا ہوتا ہے، تو بڑی اس کے اندر غذائیت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہڈیاں کھاؤ لیکن توڑو نہیں، ہڈی مت توڑنا۔ اور جب سارے لوگ کھا کر واپس چلے گئے تو نبی پاک اسلام نے وہ ساری ہڈیاں منگوائیں، ہڈیوں کو رکھا
جمع کیا, اس کے اوپر مبارک ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھ کر وہ فرماتے ہیں جناب جابر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا. فرماتے ہیں کہ میں سن نہیں سکا کہ کیا پڑھا, جو نبی پاک نے پڑھا بس وہ پڑھا. اور جیسے ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہڈیوں کے اندر حرکت پیدا ہو گئی, ہڈیاں ہل رہی ہیں, ہلنا شروع ہو گئیں. اور کہتے ہیں کہ وہی بکری جس کی بوٹیاں ابھی گوشت ہم نے کھایا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا, گوشت کے اوپر کھال چڑھی, اور وہ پوری بکری زندہ ہو کر کان جھاڑتی ہوئی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسا شاندار معجزہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مردہ بکری کو بھی, جس کو لوگ کھا چکے تھے, گوشت لوگوں کے پیٹوں کے اندر جا چکا ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا, کچھ پڑھا, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ زندہ ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں وہ اپنی بکری جو ہے اس کو میں نے لیا. نبی پاک علیہ السلام نے, پہلے تو یہ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب وہ بکری زندہ کر دی نا, تو جناب جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری واپس لے جاؤ, ہم نے گوشت کھا لیا ہے, اب تمہاری بکری یہ ہے, اپنی بکری پکڑو اور اپنی بکری لے جاؤ. فرماتے ہیں کہ میں وہ بکری لے کر جب گھر آیا تو میری زوجہ نے, میری وائف نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بکری کہاں سے لے کر آئے. میں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذبح کی تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے اسے ہمارے لیے دوبارہ زندہ کر دیا. کیا شان ہے میرے آقا کی, اور کیا رتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس سے ہمیں دو پیارے پیارے معجزات پتہ چلے, اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھوک تو لگی ہوئی تھی, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے, اگر یوں کہہ لیں کہ حضور کے پاس اختیارات, کتنے اختیارات ہیں, اگر چاہیں تو جنت سے کھانا آ جاتا, لیکن ایک ٹرم اصطلاح ہوتی ہے, ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اصطلاح ہے, وہ یہاں استعمال ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فقر یہ خود اختیاری طور پر اختیار کیا ہوا تھا. ورنہ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا, یہ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں, میں جہاں جاؤں یہ پہاڑ سونے کا پہاڑ بن کر یہ گولڈ کا پہاڑ بن جائے, ایک گولڈن ماؤنٹین ہو جو کہ میرے ساتھ ساتھ ٹریول کرے. فرمایا نہیں, میں نے فقر کو اختیار کیا ہوا, فاقے خود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے جو ہے وہ صبر اور شکر کرتے ہوئے اختیار فرما رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی یوں کہہ لیں کہ پیسوں کی تنگی ہے, مال کی تنگی ہے, کھانے کی تنگی ہے, بیماری کی تنگی ہے, پریشانیاں ہیں, رشتہ ٹوٹ گیا ہے, آپس میں رشتہ داریوں کے اندر مسئلے مسائل ہیں, آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بات بن جائے, اور وہ پریشانیاں حل نہیں ہو رہی ہیں, کام بگڑے ہوئے ہیں, بن نہیں پا رہے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں اسحاق رضا بھائی کی جانب, اور اسحاق بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ سیگمنٹ جو کرنے جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا, اس کی طبیعت پوچھنا. پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی صحابی کے بیمار ہونے کا پتہ چلتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. اگر کوئی شخص 3 دن مسجد سے غائب رہتا تو آپ اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے, اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے, اور عیادت کے لیے اگر مدینہ شریف کے آخری کنارے تک بھی جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے اور اپنے صحابہ کی عیادت فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر امیر و غریب کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے, لا بأس طہور ان شاء اللہ, یعنی کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. پیارے بچوں, مریض کی عیادت کرنی چاہیے. آئیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے, جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ثواب کی امید پر
اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مریض ہو، کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی کسی کا آپریشن ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کو جا کے پوچھنا چاہیے۔ اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا نہیں پاتے، تو اگر جا نہیں پا رہے ہیں تو کم از کم یہ کہ اس کو فون تو کر لیں۔ بعض اوقات کیا ہے کہ وہ بندہ دوسرے شہر میں ہوتا ہے، تو اب وہاں ٹریول کر کے جانا آنا بعض اوقات آزمائش کا سبب ہوتا ہے۔ تو جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں، اب پتہ لگا کہ وہ اپنے دوسرے گاؤں کے اندر ہیں، وہاں وہ بیمار ہیں، وہاں ان کا کوئی حادثہ ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، تو ان کو آپ فون کر لیں ہیں۔ اب تو واٹس ایپ کے اور بھی اس طرح کے آپ کو سہولیات مل گئی ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بچے ہیں، اس وقت کڈز مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ٹیوشن میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو بیمار ہو جائے، جو ہے نا اور کوئی مرض ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو آپ بھی عیادت کریں۔ لیکن آپ کی عیادت کرنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں جائیں، اکیلے بالکل نہ جائیں، اپنے والد صاحب کو، اپنے بڑے بھائی کو، کسی کو ساتھ میں لے کر جائیں، جس ٹائم ان کے بھی والد صاحب ہوں، جو آپ کے دوست ہیں اس کے والد صاحب بھی گھر میں ہوں، وہ بھی گھر کے اندر ہو، ان کے ساتھ گھر میں جائیں اور جا کر ان کی جو ہے وہ عیادت کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ خالی جائیں اور جا کر جو ہے وہ بس عیادت کر کے آ جائیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، جب جائیں تو جا کر دعا بھی کریں، اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو بتایا کہ نبی پاک اسلام جو ہے وہ جا کر دعا کیا کرتے تھے اس کے لیے، پیشانی پر، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں پروگرام کا سب سے آخری سیگمنٹ، اور آپ کو بیان کریں گے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سی سنت بیان کریں گے، وہ ہے دو مسلمانوں کا ملاقات کے وقت سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ جب آپ کسی سے ہینڈ شیک کریں، آپ کسی سے سلام کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ سلام کرتے ہیں، پوچھیں اور بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیوں کر کے خیر خیریت معلوم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 100 رحمتیں ان کو ملتی ہیں، 100 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور 100 میں سے 99 رحمتیں ایک پر اور ایک رحمت ایک بندے پر ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو ایک والے کی طرف جانا ہے کہ 99 والا بننا ہے؟ بھائی زیادہ رحمتیں، زیادہ برکتیں حاصل ہو نا، تو پھر 99 جو رحمتیں وہ کس پر برس رہی ہیں؟ فرمایا کہ 99 یعنی کہ 99 رحمتیں زیادہ اچھے طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیر خیریت پوچھنے والے کے لیے ہوتی ہیں، جو زیادہ اچھے طریقے سے ملے۔ ایک بندہ ہوتا ہے جو آ کر پوچھ رہا ہے کہ جی جیسے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ایک آ کے بولتا ہے السلام علیکم، اور اس نے پوچھا بھی کیا، کیسے ہیں آپ، خیر خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، وعلیکم السلام، بس اللہ کا شکر ہے گزر رہی ہے زندگی، کسی نہ کسی طرح سے دن رات گزر ہی رہے ہیں۔ تو ہم مجھے بتائیں ایسے بندے پر 99 رحمتیں نازل ہوں گی؟ کس پر ہیں؟ جو اچھے طریقے سے خیر خیریت معلوم کر رہا ہے، اچھے طریقے سے مل رہا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے اگر آپ کبھی کسی سے مصافحہ کریں گے نا، آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی اس سے ایک انسیت، ایک اپنائیت، سامنے والے سے ایک اپنا ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے۔ تو یہ سلام مصافحہ کرنے کے آداب ہیں، مینرز ہیں۔ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، ہمیں یہ ساری باتیں بھی بتا رہا ہے کہ کسی سے ملنا ہے تو کس طرح ملنا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے تو کس طرح ملاقات کرنی ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دین اسلام ہمیں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان آداب کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ کا، ہمارے آج اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، اور پھر کیا کہتے ہیں، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا